ہے اس مہینے میں، مگر میرے والد صاحب کے پاس رقم نہ ہونے کے برابر ہے، دعا دیں۔ شادی میں تو کوئی زیادہ رقم لگتی نہیں ہے، نکاح تو ایجاب و قبول کا نام ہے، ایجاب و قبول کا نام ہے، ایجاب و قبول بس ہے، اور تھوڑا بہت حق مہر ہے، حق مہر اس کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے، جس کی آج کل قیمت تقریباً بن جاتی ہے احتیاطاً اپنا خیال 5000 روپے کے بقدر ہوگی میرا خیال، یعنی اللہ تعالیٰ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہے آج کل؟ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 1 تولے کے اعتبار سے میرا خیال کچھ 87,000 روپے بتلا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ یعنی 52.5 تولہ قیمت ہے، 200 درہم کے برابر جو چاندی جس میں زکوٰۃ ہوتی تھی یہ اس کے برابر ہے چاندی ہے، تو اس میں اب آپ بتاؤ اس کا 87,000 روپے اگر قیمت ہو تو اس کا 20واں حصہ کتنا بڑھے گا؟ تو آج کل 1,00,000 روپے ہے قیمت، موجودہ قیمت 1,00,000 روپے ہے، 52.5 تولہ چاندی قیمت 1,00,000 روپے کے بقدر ہے، تو 1,00,000 روپے کا 20واں حصہ کتنا بنے گا؟ تقریباً 5,000، وہی ہے، تو بہرحال 5,000 روپے کے بقدر ہے تقریباً، اگر حق مہر ہو تو بس نکاح ہو جاتا ہے ایجاب قبول، باقی تو بھائی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ مہربانی فرمائے، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے، باقی کچھ اب زائد خرچے بس وہ تو بڑھ گئے ہیں، اب کیا کریں، اس میں جہیز کا بھی وہ بھی کوئی اپنی ہمت کے مطابق تھوڑا بہت دے دیے ہیں، نہ بھی دیں کوئی وہ اس کا کوئی نکاح کا حصہ نہیں ہے، چلو وہ خدمت ہے تھوڑی بہت گنجائش کر لیں، لیکن نہ بھی ہو پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا، خیبر کی جنگ سے واپسی پر ہے، سفر میں نکاح ہوا ہے، اور رخصتی ہوئی، صبح جب ولیمہ ہوا، ولیمہ کا موقع ہوا تو آپ نے فرمایا اپنے پیار کہ آپ کے پاس جو بھی کھانے کی چیز موجود ہو وہ دسترخوان پر جمع فرما دیں، سب نے جمع فرما دی اور وہی سب نے بیٹھ کر کھانا کھا لیا، ولیمہ ہو گیا، کتنی آسانی الحمدللہ۔ شریعت کا کوئی حکم ہماری ہمت سے بڑھ کر نہیں ہے، دین میں تنگی نہیں ہے، ہماری رسم و رواج میں تنگی ہے، الحمدللہ۔ تنگی جو آتی ہے، جو زائد چیزیں داخل کر کے ان کو لازم کر لیا جاتا ہے اور پھر پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، وہ خرچہ تھا وہاں پر، ابھی پتہ نہیں کیا تھا اس میں، مہندی کو نکاح، پھر اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، 3-4 دن کا کھانے کا خرچہ، کہتے 50 لاکھ سے بھی زیادہ خرچہ ہے، وہ خرچہ جتنے مرضی بڑھا لیں، نہیں ہے ہمت نہ کریں یا کرنا، لیکن کیا کریں، بس اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت میں رکھے۔ لیکن یہ باتیں تب ہیں جب اللہ پاک کی ذات جو لڑکی والے ہیں لڑکے والے ہیں دونوں کے دلوں میں دین کی باتیں پہنچ چکی ہوں تو پھر دلوں میں نرمی آ جاتی ہے، الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال عرض کرتا رہتا ہوں، بیاہ شادی میں بھی کوشش کیا کریں، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، مطالبات نہ کیا کریں، زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا، کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے، اللہ تعالیٰ۔ چلو ہے کوشش کر کے الحمدللہ، چلو
تھوڑی بہت کچھ چلو اللہ پاک اعتدال سے کوشش کریں، ذرا اپنی بس ہمت میں رہیں، اپنی ہمت سے آگے نہ بڑھیں آگنا ہے۔ ایک ہے ضروریات ہیں وہ تو پوری ہو جاتی ہیں، خواہشات ہیں ان کا کوئی کنارہ نہیں ہے، آپ کو جتنا مرضی بڑھا لیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہر چیز کے کیا بد نظری سے بھی کی ہوئی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بہرحال ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ پاک ہدایت خیر جو نیکیاں کی ہیں خیر وہ تو باقی رہتی ہیں، ہاں بعض گناہ ایسے ہیں کہ وہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، یا گناہ ہے ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جیسے مثلا ریا ہے، دکھلاوا ہے، یہ نیکی کی بس نے روح کو ختم کر دیتا ہے، بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، بعض دفعہ خطر میں ڈال دیتا ہے۔ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد ہے جلنے کی بیماری، یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے آگ نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بہت سی نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے، رحم اللہ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ کیا بد نظری سے ہے، بد نظری خود گناہ ہے، باقی جو نیکیاں ہیں اللہ پاک ذات اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ یہ الگ گناہ ہے، جو نیکی ہے وہ الگ نیکی ہے، الحمدللہ۔ بد نظری ہے، بد نظری کہتے ہیں غلط نظر سے ہے، ہاں آگے نہیں کسی کی طرف دیکھنا یا آگنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا لے، اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں ہے۔ کوشش کریں، کتنا ہی مخلوط ماحول ہو بس آپ اپنی نظروں کو جھکا لیں۔ اچانک نظر پڑ جائے وہ ویسے ہی معاف ہے، لیکن بس اپنے ارادے اور اختیار سے کسی پر غلط نظر نہ ڈالیں آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگ استاد طلباء کو نصیحت فرماتے ہیں، ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھیں۔ یہ عزت تو ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ دیکھو بات تنہائی میں اپنی حاضری کا خود امتحان لیں کہ مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ۔ یہی نیک جذبہ ہے، یہ ہماری تنہائیوں کو پاک کرتا ہے، یاد رکھنا۔ ورنہ والدین کہاں تک آپ کی نگرانی کریں گے، اساتذہ کہاں تک نگرانی کریں گے، آپ اپنی حاضری خود لگائیں، یاد رکھنا کہ ہمیں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ان کے دیکھنے کو سامنے رکھیں الحمدللہ، اور ان کا دیکھنا وہی میں کروں، ہمارے ایک قدم کو جنت کی راہ پہ چلائے گا انشاءاللہ، ایک ایک سانس کو جنت کی منزل کی طرف لے جائے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اچانک اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ حسن صاحب امریکہ سے، میں تقریباً 6 سال سے ذہنی طور پر شدید تکلیف میں ہوں،
حضرت صوفی صاحب خواب میں آئے اور فرمایا آپ کے پاس جاؤ، مگر والد صاحب اکیلے پاکستان نہیں آنے دیتے، آپ والد صاحب سے بات کر کے میرا یہ معاملہ حل کروا دیں، یہاں میری ذہنی اور جسمانی حالت ٹھیک نہیں، میں آپ کے پاس آ کر تصوف کی بہت سی باتوں کا حل لینا چاہتا ہوں۔ بھائی آپ امریکہ میں رہ کر بھی ہمارے پاس ہیں الحمدللہ، ہم بس یہ جو محبت کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یہ سارے فاصلے ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہم رہنمائی لیتے رہے الحمدللہ، دور رہ کر بھی رہنمائی لی جا سکتی ہے، اب اللہ نے آسانی فرما دی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے ہیں۔ کچھ اب یہ آلات آگے ہیں، یہ آلات خیر بھی ہیں ان میں، جو آواز آگے پہنچانے کے آلات ہیں جن کے ذریعے آپ دور سے باتیں سن لیتے ہیں، یہ آلات خیر بھی ہیں کہ ان کے ذریعے خیر کی بات ہے پہنچ جاتی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ تو اللہ نے آسانی فرما رکھی ہے، بس ان میں بس غلط اشتغال سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ان کو آلات کو بقدر ضرورت ہی استعمال کیا جائے اور بس جائز مقاصد میں استعمال کیا جائے۔ اللہ عرض کرتا رہتا ہوں، اس زمانے کا مجاہدہ کھانے پینے کا نہیں، اس زمانے کا مجاہدہ گناہ سے بچنے کا ہے الحمدللہ، کہ قدم قدم پر گناہوں کے اسباب موجود، جو سنبھل سنبھل کر چلے گئے آخرت کی خوشیوں میں پہنچ گئے الحمدللہ۔ نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے اللہ پاک کی ذات، اللہ پاک دلوں کو اللہ ٹھنڈا فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کوئی بات پوچھنی ہو تو بس جیسے ایک ساتھی کے ذریعے پیغام دیا ہے تو ان کے ذریعے باتیں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ایک تبلیغ دین ہے، اگر مل جائے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب افادات والی ہیں، وہ اگر ان کو بھیج دیں اس کا ہی مطالعہ کرتے رہیں۔ ہماری کتاب اگر ملفوظات حسنہ، اس میں کچھ خیر کی باتیں جو مجلس میں ہوئیں وہ بھی کچھ ساتھی نے اکٹھی کر دی ہیں، تو وہ بھی اگر مطالعے میں رکھیں تو فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ الحمدللہ۔ بعض ساتھی بیچارے ہیں وہ اس سے تعلیم بھی کروا لیتے ہیں، اپنے حلقہ احباب میں تھوڑا تھوڑا وہ سنا دیتے ہیں کلمات پڑھ کر۔ جزاک اللہ۔ محمد عمیر، تبلیغ دین سے تقلیل کلام کا باب پڑھ رہا ہوں، اکثر فضول گوئی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک بھائی کہیں دیکھو حدیث میں بھی آتا ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مرد کے اسلام، آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کو ترک کر دے۔ لا یعنی کو ترک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ایک بھائی کہنے لگے لا یعنی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، دوسرے بھائی کہنے لگے لا یعنی سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ یعنی میں لگ جائیں، لا کو ہٹا دیں، بس یعنی اپنے با مقصد بات چیت میں، با مقصد کام میں لگے رہیں الحمدللہ، لا یعنی سے خود بخود بچ جائیں گے۔ ایک ہے اپنے ذہن میں کوئی تھوڑا بہت نشاط پیدا کرنے کے لیے کبھی کوئی خوش طبیع کلمہ کہہ لیں، کوئی تھوڑی دیر ہے ذہن کو تازہ کرنے کے لیے، تو وہ بھی کوئی حرج نہیں الحمدللہ، اس میں بھی نیت اچھی کر لی الحمدللہ، تاکہ ذہن تازہ ہو جائے، کبھی کبھی اگر کر بھی لے تو گنجائش ہے۔ جیسے ہنسی مزاح ہے، حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے
خوش طبی کی مثال، ہنسی مزاح کی مثال یہ ایسے ہے جیسے کہ سالن کے ساتھ چٹنی کھانے میں، جیسے کھانے میں سالن کے ساتھ چٹنی. اب آپ بتاؤ چٹنی زیادہ ہوتی ہے یا سالن زیادہ ہوتا ہے؟ آدمی سالن ہی زیادہ استعمال کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ذائقہ بدلنے کے لیے ایک دو لقمے چٹنی کے بھی لگا لیتا ہے، ورنہ زیادہ وہ سالن ہی استعمال کرتا ہے. تو فرمایا خوش طبی کی مثال بھی ایسی ہے جیسے سالن کے ساتھ چٹنی. چلو کوئی اپنی مقصد کی بات چیت کر رہے ہیں، چلو کوئی کبھی کبھی ذائقہ بدلنے کے لیے چلو تھوڑا بہت خوش طبی بھی کر لی. بزرگ ہوتے ہیں ان کا مزاج ہی خوش طبی کا ہوتا ہے، بس ان کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ تازہ کرنا. ہمارے بزرگ ہیں ملاقات ہو جاتی ہے تو بس وہ کوشش کرتے ہیں کہ دو چار لطیفے سنا دیں اور سب کو ہنسا دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حرم مولانا قاضی ارشد حسین صاحب ذرا خوش طبع ہیں، تو جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو ماشاء اللہ پھر وہ دو چار ماشاء اللہ وہ خوش طبع بھی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی میں ہے تو وہ دو چار باتیں ایسی سنا دیتے ہیں جسے سب ماشاء اللہ پوری مجلس سے ماشاء اللہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی میں ہے، اللہ تعالیٰ پوری مجلس ماشاء اللہ اس میں خوشی کا ماحول چل پڑتا ہے. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ایک دفعہ ٹیکسلے میں تھا، کہاں پر جلسہ تھا تو رات کا کچھ حصہ گزر گیا تھا تو مجھ سے کہنے لگے بیان ذرا، فرمایا بیان ذرا زیادہ لمبا نہیں کرنا. میں بیان لمبا ہو جائے تو فرمایا بعض لوگ نیند آ رہی ہوتی ہے نا، ان کو نیند آ رہی ہوتی ہے تو بجائے آنکھیں کھولنے کے منہ کھول لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تم جا رہے ہو. چلو بزرگ حضرات اپنے اپنے ان کے محبت کے خوش طبی ہیں. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. تو فضول گوئی کا ہم بس ہی اپنے نیک مقصد میں لگے رہے. چلو کبھی کبھی کوئی خوش طبی کلمات کہہ لیں، کر لیں گنجائش. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ اللہ پاک کی ذات ہے، لیکن زیادہ اپنے نیک مقصد میں لگے رہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ. ہمارے ملتان میں قاری صاحب ہیں ماشاء اللہ خوش طبع ہیں، وہ ہر خواجہ صاحب سے مرید، خواجہ صاحب کے مرید تھے. ہر خواجہ صاحب تو بالکل خاموش شبہ، لیکن قاری صاحب کا مزاج ذرا ظرافت کا تھا. خواجہ صاحب خود ہی فرما دے اب اپنا کام شروع کر دیں آپ. تو بس وہ لطائف سے پھر الحمدللہ اہل مجلس کو ماشاء اللہ الحمدللہ ان کو بھی گرم رکھتے ہیں. الحمدللہ تو ہو جاتی ہے. ہاں بس کوشش کریں، بس گناہ کی بات نہ ہو رہے، کوشش کی جائے کسی کی غیبت نہ ہو. باقی کوئی تھوڑا بہت خوش طبیعت کلمہ الحمدللہ، کوئی خیری کلمات کو اپنی دنیا کی جائز ضرورتوں کی بات چیت کوئی حرج نہیں. ہاں یہ سب انشاءاللہ مقصد نیک ہو تو انشاءاللہ سب الحمدللہ آخر کی باتیں ہیں. باقی اگر مجلس کے آخر میں دعا آتی ہے جو مجلس کے گناہوں کے لیے کفارہ، چھوٹی باتی باتوں کے لیے کون سی دعا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ وانت اشہد ان لا الہ الا اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ یہ مجلس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتی ہے. الحمدللہ. دم کرنا چاہتے ہیں اپنے کا مسئلہ کیا ہے، آپ کو دم بتا دیں میں اپنے اوپر کر لوں. کون ہے اپنے اوپر دم کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے اوپر دم کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے کر لیا کریں. کم و کم اول آخر درود شریف پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کر تو فوراً دم کر لیا کریں. اپنے اوپر کر لیں، گھر والوں میں سے کسی پر کر دیں.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو سبھی کر سکتے ہیں الحمدللہ. مزید ہو سکے چاروں قرآن شریف پڑھ لیں یا اور اس مقصدی کوئی آیت دعا یاد ہو پڑھ لیں، شفا اللہ تعالیٰ قبضے میں ہے. اللہ ایک بھائی کہنے لگے میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا. دوسرے بھائی کہنے لگے یہ وظیفے میں جو اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں یہ تھوڑا فائدہ ہے. الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دم علاج کے باوجود، دم کے باوجود اگر ظاہری طور پر شفا نہ بھی ملے ثواب ضرور ملے گا انشاءاللہ کی رحمت سے انشاءاللہ. بھائی کہنے لگے میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا. دوسرے بھائی کہنے لگے یہ وظیفے میں جو اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں یہ تھوڑا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لینے کی توفیق نصیب فرما دی. ہاں یہ جو بیماری ہے دوائی، جس طرح دوائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا کا ذریعہ، خود بیماری بھی شفا کا ذریعہ ہے. خود بیماری بھی شفا کا ذریعہ ہے. جس طرح دوائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا کا ذریعہ، خود بیماری بھی شفا کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. خود ہمارے مدارس میں حدیث شریف کی مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے ابو داؤد شریف. اس میں کتاب الجنائز کے نیچے ایک عنوان لکھا ہوا ہے باب الامراض المکفرۃ للذنوب. یہ باب ہے ان بیماریوں کے بیان میں جو گناہوں کے لیے کفارہ، گناہوں کو مٹانے والی، گناہوں سے پاک اور صاف کرنے والی. کسی یاد کے لیے جائیں تو یہ کلمات پڑھتے ہیں لا باس طہور انشاءاللہ تعالی. کوئی حرج نہیں یاد رکھنا لا باس، کوئی لا باس طہور انشاءاللہ تعالی. لا باس کا معنی کیا ہوگا؟ لا باس کا معنی بھائی رضا کیا معنی ہوگا جب کسی کی یاد کریں؟ ہاں ہاں آگے طہور انشاءاللہ تعالی. بخاری شریف میں طہور کے نیچے لکھا ہوا طہور عن السیئات. یہ بیماری گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا ذریعہ ہے. الحمدللہ. ہاں جزاک اللہ. بیٹھ جاؤں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہاں نیک آپ جیسے نیک حضرات بیمار ہوں اللہ حفیظ رکھے تو انشاءاللہ یہ بیماری درجات کی بلندی کے لیے ہے. ہم جیسے کوئی گنہگار بیمار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کفارہ سیئات بنا دے، گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کے ذریعے بنا دے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. گنہگار ہاں یہ لفظ بھی ہے آگے بھائی. ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں ایک خیر بڑی عمر کے خیر بزرگ ہوتے ہیں تو بزرگوں کو پھر بزرگ ہی ہے اللہ بڑی ہستی ہیں ان کو پھر اصلاح فرما سکتی ہے نا. وہ آ کر کہنے لگے حضرت پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ میرے اوپر ہے، میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہوئی، یہ تکلیف آئی ہوئی ہے. ارے شاہ صاحب ناراض ہوئے، فرمانے لگے آپ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے، میں سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں اور آپ کہتے ہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا. بھائی آج میرا کر رہا تھا پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت شان اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے. میرے حضرت فرمانے لگے جامع شفیہ میں کہ ان کے سامنے ہماری عبادت بھی گناہ کہلانے قابل ہے. یار فخر کس بات کا؟ الحمدللہ یہ تو ان کا کرم ہے. آگے ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو ہے، ٹوٹی پھوٹی عبادات کو یاد رکھنا، ان پر اللہ کی رحمت کی نظر ڈال کر اور ان کو ہے ہم سب کے لیے اللہ کی رحمت کا بہانہ بنا دیتے ہیں. ہاں اس لیے فخر نہ ہو، یاد رکھنا، ڈرتے رہنا چاہیے. آج بھی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں قرآن پاک والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ. ہاں وہ لوگ جو دیتے بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کے دل لرزتے بھی ہیں کہ پتہ نہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہے یا کہ نہیں. یاد رکھنا ہے.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، نیکی کریں لیکن ساتھ ساتھ ڈرتے بھی رہیں، کبھی اپنے اندر کوئی فخر نہ آنے پائے، کوئی بڑائی نہ آنے پائے اپنے اندر۔ اللہ اپنی بارگاہ میں یہ باتیں باہر ملکوں میں بھی ساتھی سنتے رہتے ہیں، ان کی خدمت میں بھی عرض ہے، آپ چاہے امریکہ میں ہوں، پاکستان میں ہوں، ہم سب کے سب مسافر ہیں، چلو یہ باتیں آگے پہنچ جائیں، اللہ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک آدمی بھی ہو، پھر بھی سناؤں گا انشاءاللہ، 2 آ جائیں پھر بھی اللہ تو قبول فرما لے اپنی بارگاہ میں، لاکھ بھی سن لیں تو اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ کوئی کسی کے دل میں اللہ کی رحمت کی بات پہنچا دے۔ ہم سب کی مجمع کوئی قبولیت کی نشانی نہیں، میرا کروں بس قبولیت اخلاص سے ہے، خلوص سے ہے، وہ 1 ہوں، 2 ہوں، 100 ہوں، 1000 ہوں، بس اللہ قبول فرما لے اپنی بارگاہ میں، وہ ان آلات کی محتاج نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ہاں اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دیکھ رہے ہیں جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، حکم ہوا کہ اب حج کا اعلان کریں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ ایک بھائی کہنے لگے بیان سے پہلے نیت ابراہیمی کر لیا کریں، نیت ابراہیمی آگنا، نیت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بس نیت کر لی کہ یہ آواز پہنچانی ہے، آپ نے اعلان کر دیا، اعلان کے وقت شاید حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس ہوں گے، ورنہ باقی تو کہتے ہیں یہ اعلان اتنے خلوص سے تھا کہ قیامت تک جتنے لوگ ہیں جن کے مقدر میں حج لکھا ہوا تھا، ان تمام ان کی روحوں تک، وہ ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، ان کی روحوں تک سب تک یہ آواز پہنچا دی، اور سب نے لبیک کہی۔ جس نے جتنی بار لبیک کہی اللہ اتنی بار ہی ان کو اللہ پاک حرمین شریفین کی زیارت سے نوازیں گے، الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اگر ہم بعض ایسے ہیں نہیں بھی جا سکے، ہمارے بعد کا بھی حالات ایسے رہے، حج کا موقع نہیں مل سکا لیکن ان کو نیت کے اوپر ہی ثواب مل گیا، اللہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ اللہ نصیب فرما دیتے ہیں، ورنہ درمیان میں ایسے حالات بھی گزرے، حرمین شریفین کا سفر مأمون نہیں تھا، محفوظ نہیں تھا، راستے میں لوٹ لیتے تھے۔ اللہ ہمارے ہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے درمیان میں نا یہ کوئی سفر منقطع رہا حج کا سفر، پھر حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس سقوط کو ختم کیا، اور حضرت نے اپنے قافلے کے ساتھ حرمین شریفین کا سفر کیا، پھر 1.5 سال تک تقریباً وہاں پر حرمین شریفین میں مقیم رہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ پھر وہاں مدینہ منورہ میں ہے قیام تھا، مکہ میں حج کیا، پھر مدینہ منورہ میں قیام تھا، آخر میں وہاں سردی زیادہ تھی تو سردی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے جائے آپ کے ساتھیوں کو سردی لگ رہی ہے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ خواب میں زیارت تھی، فرمایا آپ کے ساتھیوں کو سردی لگ رہی ہے، اب ان کو واپس لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما دے رہا الحمدللہ ہے، ہاں انشاءاللہ نصیب فرما دے ان کا انعام، نیت کر لیں، اس نیت پر ہی ثواب مل جائے گا انشاءاللہ کی رحمت سے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک عام دنیا دار اور گنہگار کا اپنے شیخ سے فیض اور برکت لینے کا آسان طریقہ بتلا دیں۔ بھائی آسان طریقہ یہی ہے جو آپ نے اپنا رکھا ہے الحمدللہ، ہاں بس الحمدللہ۔ جہاں بھی ہمارے شیوخ ہیں، ہم تو خیر طالب علم ہیں، یاد رکھنا بس۔ ہر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اپنے شیخ سے 3 تاریں ملی ہوئی ہوں تو فیض مل جاتا ہے، فرمائے عقیدت، ادب اور طاعت، یاد رکھنا عقیدت ہے کہ دل میں محبت ہو، ہے ہاں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے شیخ کی غیبت نہ کرے، کوئی بید بھی نہ کرے، یاد رکھنا ہے الحمدللہ۔ باقی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اس سے بھی، چاہے وہ غائبانہ طور پر ہی بید بھی کرے لیکن میرے کروں ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے الحمدللہ۔ بید بھی چلو کوئی بات میں اختلاف رائے ہو بھی جائے لیکن احترام میں فرق نہ آنے پائے ہیں، ہو جاتا ہے بعض دفعہ لیکن دل میں محبت احترام تھوڑا بہت ہے، ایک ہے عقیدت ہے، ادب غائبانہ طور پر بھی ہے نا، عقیدت ہے، ادب اور طاعت، ادب یہ ہے ظاہری طور پر بھی ادب و احترام والا معاملہ ہو، اور طاعت فرما برداری، شیخ آگے
جن جائز باتوں کی تلقین کرے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہے الحمدللہ، جو شریع کی روشنی میں ہے۔ جو بیعت توبہ ہے نا، میرے حلف فرمانے لگے اس کو بیعت اصلاح بھی کہتے ہیں، بیعت طریقت بھی کہتے ہیں، بیعت طریقت ہاں، ہمارے حضرت شاہ صاحب اس کو تو فرماتے بیعت توبہ کا نام ہے، توبہ کلمات کہنے ہوتے ہیں، ایک عہد کرنا ہوتا ہے۔ میرے حضرت یوں تعبیر فرمائے تھے، بیعت طریقت کہتے ہیں کسی بزرگ سے، کسی زندہ بزرگ سے وعدہ کرنا کہ میں آپ کے مشورے کے مطابق ضروریات دین کی پابندی کروں گا، شریعت پر ہے، شریعت کے احکام کو بجا لانے کی کوشش کروں گا۔ یا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہوں بس اپنے شیخ اہل حق میں سے ہوں الحمدللہ۔ اللہ میرے ہاتھ نے کئی نشانی لکھی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے سے آخرت کا دھیان نصیب ہو، آگے اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، حق راستے کی رہنمائی ملے یا رکھنا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، بعض لوگ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے صحیح رہنمائی صحیح عطا فرما دے، ورنہ اس روپ میں بھی بس نے بعض بس وہ لاہور رحمۃ اللہ علیہ فرمائے تھے، وہی کہہ سکتے ہیں بعض دفعہ بہروپیاں بھی آ جاتے ہیں لاہور رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہے اللہ صحیح رہنمائی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہے۔ میرے پاس اکاڑے سے 2 ویگنیں بھر کر آئیں، وہاں جامع مدنیہ میں کہنے لگے ہمارے یہاں علاقے میں ایک وہ آگے ایک فارم کا علاقہ ہے، وہ کہتے وہاں پر یہ پاک بدن شریف سے ایک نوجوان آئے ہوئے ہیں، باشرہ بھی نہیں ہے، سنت رسول بھی چہرے پر نہیں ہے، بظاہر وہ پیر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور کچھ نوجوان ان سے بیعت ہو گئے، نمازیں ان کی چھڑوا دیں، شراب پہ ان کو لگا دیا۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ بس اللہ اہل حق سے وابستہ ہیں، جہاں بھی ہم تو خیر طالب علم ہیں، یہ تو بڑوں کا ہی فیض ہے، جہاں بھی اپنے اہل حق بزرگ ہیں بس ان سے جڑے رہے الحمدللہ، ان کی نیک صحبت میں ہیں۔ یہ جو ہم مل کر بیٹھ جاتے ہیں یہ بھی بڑوں کا ہی فیض ہے، ہم کچھ نہیں یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بڑوں کا ہی فیض ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ بھی ہے میرے خیر کی باتیں ہیں، بڑوں کا ہی فیض الحمدللہ ہے، اور آگے پہنچاتے رہے۔ خود بھی آپ اپنے گھر میں جا کر خیر کی بات میں جانتا ہوں کئی بھائی ایسے ہیں اپنے گھروں میں بھی جا کر الحمدللہ یہ نیک باتیں پہنچا دیتے ہیں، بچوں میں کر لیتے ہیں، اپنے آس پاس بھائیوں میں کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ ایک ہوں 2 ہوں، کوئی مجمع مقصود نہیں۔ میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث، مجھے یاد 2 حدیث والے سال عصر کے بعد کی حضرت کی جو مجلس تھی وہ ہمارے زمانے میں شروع ہوئی مسلسل، یا رکھنا ہے۔ اس وقت ہمارے بھائی مختار صاحب تھے، وہ حضرت کی خانقاہ میں رہتے تھے اصلاح کی نیت سے۔ وہ حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ حضرت کے مریدین میں سے کوئی ایک بھی اصلاح کے لیے آ جائے، خانقاہ میں آ جائے، تو ان کے لیے خاص طور پر عصر کے بعد 10 منٹ کی مجلس قائم کرتے، 10 منٹ کی، پھر وہ اب تک رہی، آخر عمر تک رہی۔ پہلے وہ حضرت کے کمرے میں ہوتی تھی، جو دارالحدیث ہے اس کے پیچھے حضرت کا کمرہ تھا، اس میں ہوتی تھی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ میرا پابندی سے الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ آپ بڑے خوش نصیب ہیں الحمدللہ، الحمدللہ۔ بھائی لگ رہا ہے قبرستان، چلو آگے پیچھے ہے سبق نقی اکرم حیش الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ بیٹھ گیا کر الحمدللہ، ہر چیز کی قضا ہے لیکن مجلس کی قضا نہیں ہے، یا رکھنا آ جاتا ہے۔ اب کئی ساتھی بیچارے جمعہ پڑھنے کے لیے میں دیکھتا ہوں، کشمیر سے آ رہے ہیں، کوئی راولپنڈی سے آ رہے ہیں، اسلام آباد سے ابھی آئے ہوئے اسلامی ساتھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے، اور بعض دفعہ قریب رہ کر ساتھی سستی کر جاتے ہیں، نہیں کوئی عذر نہ ہو تو پھر بھائی بیٹھا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ مجلس کی برکات ہوتی ہیں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے بعض دفعہ
قریب والے ہوتے ہیں، بچے قریب ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ قدر نہیں کرتے، رہ جاتے ہیں۔ حضرت مولانا تاج محمد امروٹی رحمۃ اللہ اب یاد ہے، خیر بڑے حضرات تھے نا، بڑے اور دور سے آ کر میں خال فیض لے گئے، قریب والے بچے خیر گھر میں خدمت کرتے تھے وہ بھی خیر لیکن ہے، لیکن بہرحال ایک جو طریقہ ہے پورا الحمدللہ، وہ باہر سے آ کر وہ قدر کر کے وہ لے گئے۔ معلوم مجھے سنایا، وہ پھر اپنے بچوں کو فرمانے لگے دیکھو مکھن تو وہ لے گئے، ابھی آپ تم لسی پر ہی گزارا کرو الحمدللہ، ہاں مکھن وہ لے گئے الحمدللہ۔ تو بہرحال ہے ہاں، اگر کوئی عذر نہ ہو تو پھر ذرا کوشش کریں، خیر کی مجالس جہاں بھی عذر ہو تو پھر کوئی حرج نہیں آ رہا ہے الحمدللہ۔ اگر کوئی مصروفیت نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو تو پھر ذرا قدر کرنی چاہیے، جہاں بھی اللہ موقع نصیب فرمائے۔ چلو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، پھر بھی چلو الحمدللہ، چلو بھائی شعیب چلے بھی جائیں، کوئی حرج نہیں، والدین کی محبت میں چلو انشاءاللہ یہ سارے ثواب کے لیے، لیکن چلو کوئی مصروفیت نہ ہو تو پھر جلدی آئے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ میرے حضرت ہیں حاضری لگاتے تھے، ایک دفعہ میں خیر بس کچھ مجلس سر کے زمانے میں شروع تھی کہ کبھی مہمان درمیان میں آگے کوئی اور کبھی تاخیر ہو جاتی ہے، کوشش کرتا تھا پہنچنے کی الحمدللہ، جیسے کہ اللہ موقع دیتا ہے الحمدللہ۔ پھر ایک دفعہ جلدی پہنچا، پھر اگلے دن پھر کچھ تھوڑی تاخیر ہوئی، فرمایا پہلے جمعے کو جلدی آ گئی، اس طرح لیٹ کیوں آیا؟ پھر تنبیہ فرمائی الحمدللہ۔ بڑے حضرات حریص ہوتے ہیں کہ جو ہمارے سینے میں جو خیر کی باتیں ہیں بس یہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچ جائیں الحمدللہ، طالبین تک پہنچ جائیں ان کو، ان کی غرض بس ان کی غرض کوئی وہ غرض للہ ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہوتی ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہہ دی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی شعیب صاحب ایک آدمی ہو دو ہو کہہ دی خیر کی بات سنا دی، اس میں جھجک نہیں الحمدللہ۔ بس سب سے پہلے عمل کا جذبہ خود، یا اللہ میں ان باتوں پر عمل کرنے خود محتاج ہوں یا اللہ۔ ہمارے بھائی مولانا افضال صاحب ہیں، پرانے ساتھی ہیں، مولانا کامران صاحب ہیں، اور بھائی مفتی سہیل صاحب، اور یہاں شہر کے ہمارے احباب میاں محمود بھائی شعیب، اور ممکن نام چاہے معلوم نہیں لیکن دل سب کے لیے محبت سے بھرا ہوا ہے، بیچارے جیسے موقع ملتا ہے پہنچ جاتے ہیں الحمدللہ، اساتذہ ہیں بیچارے سبوں سے فارغ ہوں پہنچ جاتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے ایسے اپنے بھائی الحمدللہ میں ایک مجالس میں اٹھتے بیٹھتے رہا کریں، بھائی شاہد اللہ تعالیٰ خوش رکھے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بھائی شاہد دیکھو آہستہ آہستہ الحمدللہ سب آ رہا ہے، سب منور بھائی شاہ آ جائے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایسے ہمارے بھائی ہیں الحمدللہ، سب بیچارے جیسے موقع ملتا ہے محبت سے شریک ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے ہیں، اللہ برکتوں سے نوازے، اللہ خوش رکھے الحمدللہ۔ اللہ یہاں کی اذان ہو گئی، اذان ابھی اچھا چلو انشاءاللہ بس یہی ہے۔ اللہ اکبر، آخر میں اکٹھا جواب دے رہے ہیں انشاءاللہ۔ مجھے یاد دلا دینا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حج کے لیے گیا ہوں، بھائی اللہ اس خواب کو پورا فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ میرے حضرت ایسے خواب کی ہی تعبیر دیتے، حج کر لیا ہے تو قبول ہونے کی نشانی، اور اگر نہیں کر سکیں اللہ انشاءاللہ توفیق بخشیں گے اپنے گھر کی زیارت کی۔ تبلیغ دین میں اخلاق حسنہ کی محمودہ کی چوتھے سبق کی اجازت چاہتا ہوں، پڑھ لیا کریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے مسجد کے امام صاحب اور مؤذن صاحب کے دنیاوی معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ان کے بارے میں مسجد انتظامیہ سے بات کی ہے کہ رات ان کو تبدیل کر دیں، وہ کہتے ہیں کہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ اب ہم جو کہ اس مسجد میں نمازی ہیں، ہمارے لیے وہاں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے یار؟ بھائی چلو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ بس کو نرمی سے کوئی سمجھا دے ہیں، آپ یہی ہے کہ نرمی سے ان کو سمجھا دیا جائے ہے، آگاہ کر دیا جائے کہ آپ حضرات کا مقام ایسا ہے، اللہ نے ایک مرتبہ نصیب فرما رکھا ہے، آپ کا
آپ کا نیک عمل ہمارے لیے مشاہدہ ہے، کوشش کی جائے سمجھانے کی، الحمدللہ ہے تو اللہ پاک اور ان کے لیے دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ پاک ہدایت اپنے نیک رستے پہ قائم رکھے۔ باقی نماز کے اعتبار سے امید تو ہے، نماز تو خیر ہو جاتی ہے، نماز تو ہو جاتی ہے، باقی اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہے معاملات میں آسانی کی دعا کرتے رہے، الحمدللہ ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ مہربانی فرمائے۔ یہ خیال ہو گیا تقریباً ہے، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ اذان کا ویسے گنجائش ہے، کوئی دینی بات جاری ہو تو جاری رکھنے کی گنجائش ہے، الحمدللہ ہے، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے، لیکن تعلیماً ایک مرتبہ سب جامع شفیع میں ایک دفعہ اذان ہو رہی، حضرت شاہ حکیم حسین رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہو رہا، حضرت نے بیان جاری رکھا، پھر بیان ختم ہونے کے بعد پھر فرمایا کہ اب اذان کا اکٹھا جواب دے لیں، یہ چلو آپ بھی چلے ایک دفعہ ہیں دے لیں، اگر کبھی جواب نہ بھی دے سکیں پھر بھی گنجائش ہے، لیکن کوئی اگر اور کوئی مصروفیت نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا اولا ہے۔ میں بھی ایسا کرتا ہوں، بعض دفعہ لمبی اذان ہو رہی ہوتی ہے، مصروف ہوتا ہوں کہ جب اذان ختم ہوتی ہے اکٹھا جواب دے دیتا ہوں، کبھی کوئی بھول کر رہ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن بہرحال گناہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی اور مصروفیت نہ ہو پھر اذان کا جواب دینا ہی اولا ہے، اس کا ایک بہت بڑا ثواب ہے۔ صحابہ کرام نے جب مؤذنین کے فضائل سنے تو رکھی حضور یہ سارا ثواب مؤذن لے گئے، سارا ثواب مؤذن لے گیا کہاں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او کما قال علیہ السلام ان قولوا کما قال قولوا کما قال قولوا مثل ما قال المؤذن او کما قال علیہ السلام، کہ تم بھی وہی کلمات کہہ لو جو مؤذن کلمات کہتے ہیں، الحمدللہ تو آپ کو بھی وہی ثواب مل جائے گا۔ ایک دفعہ کہہ لیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد اللہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ 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 اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ مختصر درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، کوئی اور درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، موقع ہو نماز والا پڑھ لیں اور پھر دعا پڑھ لیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ اور مفتی محمود حسن صاحب کچھ اور کلمات ہی پڑھتے ہیں آگے نا، یاد ہے بھائی؟ یہ الفاظ بھی ہیں، نام ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد الرسول، یہ نبی ہے اس کے، ہاں ہاں وبالاسلام دینا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے، جزاک اللہ الحمدللہ۔ ابو داؤد شریف میں کچھ وہ الفاظ بھی غالباً آتے ہیں مجھے ایسے آپ پڑھیں نبی یا رسول اس قسم کے الفاظ بھی آتے ہیں، غریب شاید ہوگی الحمدللہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر الگ بھی الفاظ منقول ہیں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ دیکھیں ہاں اچھا الحمدللہ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ بہرحال ہے دعا پڑھ لی الحمدللہ جتنا ہو سکے انشاءاللہ کی رحمت سے۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے اذان اور اقامہ کے درمیان پہ جو دعا ہوتی ہے یہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، باقاعدہ ابو داؤد تو ہے، اس کے بعد اور بھی دعائیں کر سکتے ہیں اپنے لیے ہیں۔ اذان اور اقامہ کے درمیان جو وقت ہوتا ہے یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، الحمدللہ باقاعدہ باب کا عنوان ہے ابو داؤد شریف میں لا يرد الدعاء ہے الا بین الاذان والاقامہ، اس سے قریب قریب الفاظ ہیں لا يرد الدعاء۔ جزاک اللہ، چلو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آئندہ ہفتے کو آئندہ جمعے کو شاید میرا ویسے فیصل آباد کچھ وقت دے رکھا ہے دارالقرآن میں، وہاں پر ویسے میں کم جاتا ہوں، بعض دفعہ کچھ بڑے حضرات کی طرف سے کچھ اصرار ہو تو پھر چلا جاتا ہوں ان کی دعا لینے کے لیے، دونوں امکان ہیں، شاید وہاں فیصل آباد چلا جاؤں، ایک بیرون کے سفر کا بھی امکان ہے، شاید اس میں پاسپورٹ ہے وہ ایمبیسی میں گیا ہوا ہے، اگر ویزا لگ گیا تو شاید بیرون کا بھی امکان ہے، اور اگر ان دونوں میں بہرحال اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ فیصل آباد کا تو وقت دے رکھا ہے، اگر کوئی اور صورت ہوئی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، اللہ تعالیٰ کو جیسے منظور ہوا ہے۔
اگر بیرون کا سفر ہوا تو پھر شاید کچھ وقت لگ جائے، الحمدللہ پھر ہے وہ آپ پھر معلوم کر لینا۔ بہرحال کبھی آپ تشریف لائیں، میں یہاں پر نہ ہوں، آپ کو بظاہر مجلس ملے نہ ملے، لیکن مجلس کا ثواب آپ کو مل گیا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ ہاں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ برکتوں سے بھر دے جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا۔ بہرحال جب اللہ موقع نصیب فرمائیں گے، اللہ جب تک زندگی ہے انشاءاللہ خدمت میں حاضری ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔